بندہ کسی پیر کامل کا مرید بنتا ہے، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتا ہے، یہ کس لیے دیتا ہے کہ میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن اچھوں سے میری نسبت ہو جائے. چاہیے پھر یہ کہ ان اچھوں کے طریقوں پر بھی چلا جائے، ان کے واعظ و نصائح پر بھی عمل کیا جائے. ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے لوگوں میں کہ پیر کامل کے مرید ہیں لیکن پیر کامل کی کوئی نصیحت نہیں سنتے. اگر انہوں نے کوئی واعظ و نصیحت تحریر بھی دی ہے اسے بھی نہیں پڑھتے. نہ پڑھنا ہے پیر کو، نہ پیر کو دیکھنا ہے، نہ اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، نہ اسے سننا ہے. ساری صورتوں میں بندہ روحانی فیض اپنے مرشد کا کیسے حاصل کر سکے گا؟ لیکن حق تو یہ ہوتا کہ اپنے پیر کی صحبت سے فیضان حاصل کرتا. اگر اس نے تحریر دی ہے تو اس تحریر سے لطف حاصل کرتا. یعنی یہ کیا بات ہو کہ ہم داتا صاحب کے نام کا لنگر بریانیوں اور مختلف کھانوں کی صورت میں کھائیں لیکن کشف المحجوب کو چھوڑ دیں. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یار داتا صاحب کا لنگر اگر حاصل کرنا ہے تو پھر کشف المحجوب کو پڑھا جائے. اسی طرح ہم سب اپنے جس پیر صاحب کے مرید ہیں اور وہ پیر کامل ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایسی وابستگی بھی ہو کہ ان کی باتیں بھی سنیں، ان کے ملفوظات بھی پڑھیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے بھی زندگی گزاریں.